میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے کلم رضا کے شاہکار۔ جو شخص بھی دنیا میں آیا ہے بالآخر اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ موت ہر فرد بشر کا مقدر ہے، ہر شخص کو، ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ موت کیا ہوتی ہے؟ اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان جسم اور روح سے مرکب ہے، یعنی جسم اور روح سے مل کر انسان بنا ہے۔ جب موت آتی ہے، بندے کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کا جسم اور اس کی روح دونوں فنا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، معدوم ہو جائیں، بلکہ موت کی حقیقت اور اس کی تعریف ہی یہ بیان کی گئی ہے۔ انسان کے جسم سے روح منتقل ہو جاتی ہے ایک دوسری دنیا کی طرف، دوسرے جہان کی طرف۔ انسان کے جسم سے اس کی روح کے جدا ہو جانے اور اس روح کے عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جانے کا نام موت ہے۔ عالم برزخ بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے کہ انسانوں کے مرنے کے بعد ان کی روحیں اس جہان کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں، اور قیامت قائم ہونے سے پہلے تمام روحیں اس جہان میں رہتی ہیں۔ یعنی انسان کے مرنے کے بعد اور قیامت قائم ہونے سے پہلے کا جو عرصہ ہے جس میں انسانوں کی روحیں جس جہان میں رہتی ہیں اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ انسان مرتا ہے تو معاذ اللہ اس کی روح بھی فنا ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو علماء کرام نے ذکر کیا کہ ایسا شخص گمراہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ مختلف ایام میں اور مختلف مخصوص راتوں میں مسلمانوں کی روحیں ان کے گھروں پر آتی ہیں، آیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اور ان کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ ان تک پہنچتا ہے، اور اسی طرح وہ زندہ افراد سے ایصال ثواب یعنی نیک اعمال کے ثواب کی امید رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس سوال کے جواب میں ایک پورا رسالہ تحریر فرمایا جو فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد میں موجود ہے۔ وہ سوال کیا تھا؟ ابتداً اس سوال کو ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ سوال یوں کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و شرع متین اس مسئلے میں کہ جس وقت سے روح انسان کی جسم سے پرواز کرتی ہے بعد اس کے پھر بھی اپنے مکان پر آتی ہے یا نہیں؟ یعنی انسان کی روح اس کے جسم سے نکلنے کے بعد اب دوبارہ اس روح کا اس کے گھر پر آنا ثابت ہے یا نہیں؟ اور اس سے کچھ ثواب کی خواستگار، خواہ قرآن مجید یا خیرات وغیرہ، طعام ہو یا روپیہ پیسہ، ہوتی ہے یا نہیں؟ یعنی مرنے کے بعد انسان کی روح اپنے زندہ رشتہ داروں سے ایصال ثواب کی طلبگار اور منتظر رہتی ہے یا نہیں؟ اور کون کون دن روح اپنے مکان پر آیا کرتی ہے؟ یعنی سوال کرنے والے کا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کس کس دن روح اپنے گھر پر آتی ہے، اور اگر آتی ہے یعنی اگر روح کا اپنے گھر پر آنا ثابت ہے تو منکر یعنی اس بات کا انکار کرنے والا، یعنی وہ شخص جو کہے کہ روحیں گھروں پر نہیں آتی، فرماتے ہیں اگر آتی ہے، اگر روح گھر پر آتی ہے تو منکر اس کا گناہگار ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے، اگر اس کا انکار کرنے والا گناہگار ہے تو کس گناہ میں شامل ہے، یعنی اس کا گناہ کس درجے کا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس سوال کے جواب میں پورا رسالہ تحریر فرمایا جو فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد میں موجود ہے، اور اس مبارک رسالے کا نام ہے اتیان الارواح لدیارہم بعد الرواح۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے سوال کے جواب میں جو رسالہ تحریر فرمایا
اس رسالے کا نام ہی ایسا تجویز فرما دیا کہ اگر اس رسالے کے نام کا ترجمہ ہی پڑھ لیا جائے تو مدعا اور مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس مبارک رسالے کا نام ہے اتیان الارواح لدیارہم بعد الرواح، جس کا لفظی ترجمہ بنے گا کہ روحوں کا بعد وفات اپنے گھروں پر آنا۔ یعنی یہ رسالہ ہی بتا رہا ہے، یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ روحوں کے اپنے گھروں پر آنے کی حقیقت موجود ہے، کیونکہ مسلمان کی روح جب عالم برزخ کی طرف منتقل ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ آزاد ہوتی ہے، اسے کہیں بھی جانے کا اختیار ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو کافر کی روح ہوتی ہے اس کو جکڑ لیا جاتا ہے، اسے کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے پہلے حصے میں جہاں عالم برزخ کا بیان فرمایا، وہاں پر ائمہ کرام کا یہ فرمان، یہ قول ذکر کرتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کرام نے اس بات کی صراحت کی، جس میں علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے فیض القدیر میں اس قول کو ذکر فرمایا، ان النفوس القدسیۃ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ اتصلت بالملائ الاعلی وترا وتسمع الکل کالمشاہد۔ سبحان اللہ، بندہ مومن کی شان کیا ہے؟ مرنے کے بعد اس کی ہستی اور اس کی روح فنا نہیں ہوتی، بلکہ معاملہ کیا ہے؟ ائمہ فرماتے ہیں کہ بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ تو یہ بندہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ اس کی روح کو بعد وصال بھی کہیں جانے کا اختیار ملتا ہے، اور کئی احادیث اور روایات میں اس حقیقت کو بیان بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس رسالے کی ابتدا میں چند جزیات کو، چند اقوال کو ذکر کیا ہے، جس سے یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر عیاں ہوتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس رسالے کی ابتدا میں جواب کے طور پر سب سے پہلے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی عبارت پیش فرمائی، جو فارسی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مشکات شریف کی فارسی شرح اشیۃ اللمعات میں فرماتے ہیں کہ میت کے دنیا سے جانے کے بعد 7 دن تک اس کی طرف سے صدقہ کرنا یہ مستحب ہے، خصوصیت کے ساتھ پہلے 7 دن صدقہ کرنا مستحب ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، میت کو نفع دیتا ہے، اس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں، یعنی سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایصال ثواب کیا جائے تو مرحوم کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس بارے میں صحیح حدیثیں وارد ہیں، خصوصاً پانی صدقہ کرنے کے بارے میں۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک اور کتاب کا حوالہ پیش فرمایا، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ، یعنی جمعرات کا دن گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے اس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے، مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ، روز عید، روز عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن، اور شب برات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات کو اپنے گھر آ کر کھڑی رہتی ہیں، اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے، پکارتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت داروں، صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ یعنی اس روایت کے مطابق 2 باتیں معلوم ہوئیں کہ مخصوص ایام اور مخصوص دنوں میں روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں، روحوں کا اپنے گھروں پر آنا ثابت ہوا، اور ساتھ ہی یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ روحیں ایصال ثواب کی منتظر رہتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے عزیز و اقربا جب تک ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، ہم اپنے مال کے ذریعے، اپنی توجہ کے ذریعے ان کو راحت پہنچانے کی، خوشی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے پیارے ہم سے جدا ہوتے ہیں تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے فوت شدہ مرحومین کو اور عزیز و اقربا اور دوست و احباب کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، وہ مرحومین مرنے کے بعد بھی عالم برزخ میں ہمیں بھولتے نہیں ہیں، بلکہ ہم سے بھلائی اور ایصال ثواب کی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں۔ تو جس طرح ہم اپنے زندہ دوست و احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں نیک اعمال کا ثواب پہنچا کر ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے اس مبارک رسالے اتیان الارواح
لِدِيَارِهِمْ بَعْدَ الرَّوَاحِ میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، بے شک دنیا کافر کی بہشت یعنی کافر کے لیے گویا کہ جنت اور مسلمان کا قید خانہ ہے۔ جب مسلمان کی جان نکلتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص زندان میں تھا، قید خانے میں تھا، اب آزاد کر دیا گیا تو زمین میں گشت کرنے یعنی زمین میں سیر کرنے اور بفراغت چلنے پھرنے لگا۔ یعنی یہ ایک مثال بیان کی گئی کہ مسلمان جب تک دنیا میں ہے گویا کہ قید خانے میں ہے، اور جیسے ہی بندہ مومن کی روح اس کے جسم سے جدا ہو کر عالم برزخ کی طرف منتقل ہوتی ہے، گویا کہ ایک قیدی تھا جو آزاد ہو گیا، اب اسے ہر جگہ جانے کا اختیار مل گیا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک اور روایت ذکر فرمائی کہ بے شک مسلمانوں کی روحیں زمین کے برزخ میں ہیں، جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، اور کافر کی روح سجین میں مقید ہے یعنی قید میں ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی امام نسوی کے حوالے سے یہ روایت ذکر فرمائی کہ بے شک مسلمانوں کی روحیں ہر روز و شب جمعہ یعنی جمعے کی رات اور جمعے کے دن میں اپنے گھر آتی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پکارتی ہیں کہ اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزوں، ہم پر صدقے سے مہر کرو یعنی مہربانی کرو، ہمیں یاد کرو، بھول نہ جاؤ، ہماری غریبی میں ہم پر ترس کھاؤ۔ یعنی یہ وہ صدا دیتی ہیں جو بظاہر زندہ انسانوں کو سنائی نہیں دیتی، لیکن زندہ مسلمانوں کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ایصال ثواب کا اور فاتحہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح خزانۃ الروایات کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت یہ حدیث پاک یہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، جب عید یا جمعہ یا عاشورے کا دن یعنی 10 محرم کا دن یا شب برات ہوتی ہے، اموات کی روحیں یعنی فوت شدہ مسلمانوں کی روحیں آ کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی اور کہتی ہیں، ہے کوئی کہ ہمیں یاد کرے، ہے کوئی کہ ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب اور فاتحہ کے ذریعے خیر خواہی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس حوالے سے پھر احادیث مبارکہ بھی ذکر فرمائی، اور ان احادیث مبارکہ کی جو فنی حیثیت ہے اس کو بھی ذکر فرمایا کہ یہ مسئلہ کہ مسلمانوں کی روحیں ان کے گھروں پر آتی ہیں، ایصال ثواب کی منتظر رہتی ہیں، یہ مسئلہ نہ تو عقائد کے باب سے ہے، نہ ہی اس کا تعلق حلال اور حرام کے مسائل سے ہے۔ ایسے مسئلے میں ایک آدھ روایت کا مل جانا بھی کافی ہوتا ہے، جبکہ اس معاملے میں تو متعدد روایات موجود ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں، یہ مسئلہ یعنی مسلمانوں کی روحوں کا گھروں پر آنا اور ایصال ثواب کی درخواست اور التجا کرنا، یہ مسئلہ کہ نہ عقائد کا ہے، نہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، نہ فقہ کے حلال و حرام کا۔ ایسی جگہ یعنی ایسے معاملات میں دو ایک سندیں بھی بس ہوتی ہیں یعنی کافی ہوتی ہیں، ایک دو روایات بھی مل جائیں تو مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے، نہ کہ اس قدر کثیر و وافر۔ یعنی یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں ایک دو حدیثیں بھی اگر موجود ہوتی تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا، لیکن اس مسئلے میں متعدد روایات موجود ہیں، اتنی روایات کے ہوتے ہوئے اس کا انکار کرنا یہ درست نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہمیں اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر والدین فوت ہو چکے ہیں، گھر کے دیگر افراد فوت ہو چکے ہیں، تو ہمیں وقت نکال کر بالخصوص جمعے والے دن ان کے قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ قبر کی زیارت کرنے میں مرحوم کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا میں جن لوگوں سے انسان مانوس ہوتا ہے، جب وہ قبر پر آتے ہیں تو روح کو راحت اور تسکین پہنچتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جانے والوں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو۔ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، او کما قال کہ قبروں کا منہ دیکھنا، قبروں کی زیارت کرنا یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ تو ہمیں ایصال ثواب کرنے کا موقع بھی ملتا ہے
اور ہمارے مرحومین کی روحوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مرحومین کو اپنے نیک اعمال کے ثواب کے ذریعے راحت پہنچانے، نفع پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے اس پروگرام کلم رضا کے شاہکار کا اگلا مرحلہ، جس میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار کی خوبیوں پر گفتگو کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام کی عمدگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کلام رضا کے اشعار۔ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام کلم رضا کے شاہکار کا سیگمنٹ ہے کلام رضا کے اشعار، جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نعتیہ شاعری میں موجود اشعار کی فصاحت و بلاغت اور لفظی خوبیوں اور محاسن کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاعری کی دنیا میں بھی امامت کا درجہ رکھتے ہیں، اور داغ دلوی اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اگر فن شاعری اور فصاحت و بلاغت کی اصطلاحات، ٹرمینالوجیز کو اور انداز گفتگو کے طریقوں اور اسلوب کو دیکھا جائے تو ہمیں ایک صنعت نظر آتی ہے، صنعت مقلوب کل۔ صنعت مقلوب کل ایک بڑی شاندار ٹرمینالوجی ہے جس کا استعمال شاعر بھی کرتا ہے، اور نثر کی صورت میں کلام لکھنے والا، گفتگو کرنے والا اور تحریر کرنے والا ادیب بھی اس کا خیال رکھتا ہے۔ صنعت مقلوب کل کی تعریف علماء کرام نے جو بیان کی ہے، پہلے اس کو ہم سنتے ہیں، پھر اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ صنعت مقلوب کل کی تعریف کچھ یوں کی گئی کہ شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ ان کو بالترتیب الٹ دیں، یعنی ان کو بالکل برعکس کر دیں، انہی حروف کو بالکل پلٹا دیں تو با معنی لفظ بن جائے۔ یعنی اردو وغیرہ زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو انہی حروف کی ترتیب کے ساتھ الٹا کیا جاتا ہے تو وہ بے معنی ہو جاتے ہیں، میننگ لیس ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ان کی صورت بگڑ جاتی ہے۔ اور یہ ہر زبان میں یہ چیز نظر آتی ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو پڑھا جائے تو ان کا ایک معنی ہوتا ہے، با معنی ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو الٹ دیا جائے، انہی حروف کے اعتبار سے اس ترتیب کو الٹ دیا جائے تو وہ ترتیب برعکس ہونے کے بعد بھی وہ لفظ با معنی رہتا ہے اور وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو لفظ کا یوں ہونا کہ اگر سیدھا پڑھا جائے تو ایک معنی ہو، اور اس کی ترتیب کو برعکس کر دیا جائے تو وہ دوسرا با معنی لفظ بن جائے جس کا لغت میں ایک نیا معنی ہو، تو اس صنعت کو کہا جاتا ہے صنعت مقلوب کل۔ اور یہ شاعری کی دنیا میں ایک کمال ہوتا ہے، اور شاعری کی دنیا میں یہ کمال سمجھا جاتا ہے کہ شاعر اپنے اشعار میں ایسے الفاظ کو ذکر کرے کہ جن کو الٹ دیا جائے تب بھی وہ با معنی رہتے ہیں۔ اسکرین پہ ہم کچھ الفاظ کو ملاحظہ کریں گے کہ وہ لفظ ایک معنی دیتے ہیں، لیکن ان کی ترتیب کو الٹا جائے گا تو پھر بھی ایک نیا لفظ تیار ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے نام، اس نام کو اگر الٹ دیا جائے تو بن جاتا ہے مان۔ نام اور مان، مان کا مطلب عزت ہوتا ہے، فلاں کا مان رکھنا، فلاں کی عزت رکھنا، تو نام کو الٹ کر دیا جائے، نام کے لفظ کو الٹا دیا جائے تو ایک با معنی لفظ بنے گا مان۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بات، اس بات کو اگر ہم حروف کی ترتیب کے ساتھ الٹ دیں تو دوسرا با معنی لفظ بن جائے گا تاب، یعنی کہ کسی چیز کی چمک۔ اسی طرح رخ، اس کو اگر ہم الٹ دیں تو بن جائے گا خر، جس کا معنی ہوتا ہے گدھا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے شوخ، اگر اس کو الٹ دیا جائے تو ایک دوسرا لفظ تیار ہو جائے گا با معنی لفظ خوش۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے شور، اگر شور کو الٹ دیا جائے تو بن جائے گا روش۔ تو اس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار میں ہم دیکھتے ہیں تو کئی ایسے الفاظ نظر آتے ہیں، بعض اوقات ایک ایک شعر میں ایسے متعدد الفاظ نظر آتے ہیں جن کو الٹ دیا جائے تو دوسرا با معنی لفظ بن جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اس مہارت کو بھی ہم داد دیتے ہوئے اس شعر کو سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا۔ خسروا یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت کی بلندی کو یہ فرش پر رہنے والے، زمین پر رہنے والے کیا جانے، آپ کی عظمت کے جھنڈے تو عرش پر موجود ہیں، وہاں پر جلوہ نمائی کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس شعر میں ایک لفظ ہے فرش، اس کا ایک معنی ہے جب اس لفظ کو ترتیب کے ساتھ، حروف کی ترتیب کے ساتھ الٹ دیا جائے تو ایک دوسرا لفظ بن جائے گا جس کا ایک نیا معنی ہے، وہ بن جائے گا شرف۔ شرف کہتے ہیں بزرگی کو، شرف کو الٹا کریں گے تو فرش بنے گا، فرش کو اگر برعکس کریں گے تو شرف بنے گا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کیا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ یہ کیا کا لفظ ہم دیکھتے ہیں، کیا کا ایک معنی ہے، اگر اس کو الٹ دیا جائے تو ایک دوسرا با معنی لفظ بن جائے گا ایک۔ ایک کو الٹ کر پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا، کیا کو الٹ کر پڑھیں گے تو ایک بن جائے گا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے ایک لفظ استعمال کیا عرش، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا۔ عرش کے لفظ کو اگر ہم الٹ دیں، اس کی ترتیب کو الٹ دیں تو ایک دوسرا لفظ بن جائے گا شرع، یعنی شریعت کے معنی میں استعمال ہوگا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے۔ یعنی معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام کے لیے جو ازل سے ہمیشہ سے پوشیدہ راز منکشف کیے گئے، ان کا تذکرہ اس شعر میں موجود ہے۔ اس شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4 الفاظ ایسے ہیں جو صنعت مقلوب کل کی مثال پر پورے اترتے ہیں۔ چنانچہ ایک لفظ ہے روح، نہ روح امین، روح کے لفظ کو اگر الٹ دیا جائے تو ایک دوسرا لفظ بن جائے گا حور، جس کا ایک معنی ہے۔ اسی طرح امین کا لفظ ذکر کیا گیا، نہ روح امین، امین کا لفظ اگر الٹ کے پڑھا جائے تو دوسرا با معنی لفظ بن جائے گا نیما، جس کا معنی ہے آدھا۔ اسی طرح نہ عرش بری، عرش کا لفظ ذکر کیا گیا، عرش کے لفظ کو اگر الٹا کیا جائے تو اس کا ایک اور با معنی لفظ تیار ہوگا شرع۔ اسی طرح لوح مبین، لوح کا لفظ ذکر کیا گیا، اس کا ایک معنی ہے جب اس کو الٹ کر پڑھا جاتا ہے تو دوسرا لفظ تیار ہو جاتا ہے حول۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے حول، جس کا معنی ہے ارد گرد، سراؤنڈنگ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کلام ہے، اور آپ کا یہ کمال ہے کہ آپ ایک ایک شعر میں متعدد ایسے الفاظ کو ذکر کرتے ہیں جن کو الٹ کر بھی پڑھا جائے تو دوسرا با معنی لفظ تیار ہو جائے اور صنعت مقلوب کل کی عالی شان مثال بن جائے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تربت پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جسم